بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب شعور نے آنکھیں کھولیں اور اپنے اطراف کتابوں کو پایا تو سب سے پہلی کتاب جس کے حروف سے آشنائی ہوئی وہ تھی الف لیلا، اور باغ و بہار کہانی سننے کا چسکا تو وراثت میں ملا تھا۔ کبھی دادی کی گود میں سر رکھ کر اور کبھی ان کی پنڈلیاں دبانے کے عوض نہ جانے کہاں کہاں کی داستانیں کہانیوں کے انداز میں خون میں رچ بس گئی تھیں۔ انگریزی اور فرانسیسی ادب سے آگاہی بھی والد صاحب کے بیانیہ انداز سے ہوئی، جس کے لیے ہم سب ان کے بستر کے گرد جمع ہو کر کوئی نئی کہانی سننے کے منتظر ہوتے، اور پھر جب حرف آشنا ہوئے تو پہلی دلچسپی داستانوں سے ہوئی جو آج تک برقرار ہے۔ ان داستانوں میں جو بات میں نے قدر مشترک دیکھی وہ تھی انسانوں سے محبت، حکمرانوں کا عدل و انصاف، لالچ اور غیبت سے پرہیز، ناداروں کی دلجوئی، خدا ترسی، والدین کی خدمت اور انہیں تکلیف نہ دینا، ان کا احساس ماننا، بدگوئی، الزام تراشی اور احسان کے بدلے ایذا پہنچانا، وہ تمام باتیں جو خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین کے نزدیک قابل مذمت ہیں، ان کو کہانی کے پیرائے میں اس طرح بیان کیا جاتا تھا کہ غیر محسوس طریقے سے وہ انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی تھیں اور انسان غیر شعوری طور پر ان برائیوں سے بچا رہتا تھا۔ کلیلہ و دمنہ کی حکمت آموز کہانیوں کا مرکزی خیال بادشاہوں کے گرد گھومتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قلم کو خوشامد سے آلودہ کرنے کے بجائے اپنے حصے کا کام عبادت سمجھ کر کرتے تھے۔ ایک بہت پرانی کتاب کے مطالعے کے دوران ایک تاریخی واقعہ نظر سے گزرا تو جی چاہا کہ اس کا تذکرہ کروں۔ عدل و انصاف کسی حکمران کے لیے کیوں ضروری ہے اور اقتدار کی مسند کو کیوں کانٹوں کا بچھونا کہا گیا ہے؟ یہی عدل و انصاف تھا جس کی وجہ سے ان عادل حکمرانوں کے ذکر خیر سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جسم خاک ہوئے لیکن نام زندہ ہے کہ انصاف کا ترازو ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو لمحہ بھر میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ سن 800 ہجری کے آغاز پر والی گجرات سلطان احمد شاہ کی مسند نشینی کے 8 سال پورے ہو رہے تھے۔ درباریوں نے سلطان کو جشن منانے کا مشورہ دیا۔ سلطان احمد شاہ نہایت رحم دل، سخی اور عادل بادشاہ تھا۔ اس کا عدل مثالی تھا۔ رعایا اسی لیے ہر لمحے اپنے بادشاہ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی تھی۔ وہ لہو لعب اور عیاشیوں سے بھی کوسوں دور تھا۔ رعایا پر جی کھول کر خرچ کرتا تھا لیکن امراء و روثا اور درباریوں کی عیش پرستی کے خلاف تھا۔ بلا ضرورت وہ کوئی جشن منعقد نہیں کرواتا تھا، لیکن رعایا اور درباریوں کے اصرار پر اس نے محدود پیمانے پر جشن کی اجازت دی۔ شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں کو خیرات دی گئی اور انہیں خوشی میں شریک کیا گیا۔ بادشاہ کا داماد ایک نہایت وجیح آدمی تھا اور دربار کا رکن بھی تھا۔ جشن کے دوران کسی بات میں ناراض ہو کر ایک غریب مزدور کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جب سلطان تک پہنچی تو وہ سخت برہم ہوا اور کہا، قانون شریعت میں امیر اور غریب کا امتیاز نہیں ہوتا۔ میرا داماد ہونا اسے سزا سے نہیں بچا سکتا۔ اس کو گرفتار کر کے جلد از جلد عدالت کے سپرد کرو۔ مقدمہ عدالت میں چلا اور ثابت ہو گیا کہ سلطان کا داماد قاتل ہے، لیکن قاضی نے مقتول کے وارثوں کو بلا کر خون بہا پہ راضی کر لیا کہ اب مزدور واپس تو نہیں آ سکتا اور پھر وہ سلطان کا داماد ہے۔ سزا ہونے سے شہزادی بیوہ ہو جائے گی لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ عقل مندی سے کام لو اور اسے معاف کر کے خون بہا کی رقم لے لو۔ لہٰذا باعث اشرفیوں کے عوض وارثوں نے راضی نامے پر دستخط کر دیے۔ جب کاغذات تیار ہو گئے تو آخری فیصلے کے لیے کاغذات سلطان احمد شاہ کے سامنے پیش کیے گئے، جن میں قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ انہوں نے گواہوں کے اور عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں تصدیق کی کہ ملزم واقعی قتل عمدن کا مرتکب ہوا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء برضا و رغبت خون بہا لینے پر راضی ہیں، لہٰذا میں نے ان کی مرضی و منشا سے اشرفیاں خون بہا کی تجویز کی ہیں۔ حکم آخر کے لیے کاغذات حضور کے دستخط کے لیے موجود ہیں۔ سلطان نے جب رویداد پڑھی تو فرمایا، یہ درست ہے کہ ورثہ خون بہا کی رقم لینے پر راضی ہو گئے ہیں، لیکن یہ فیصلہ بہت کمزور ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ خون بہا کی شرط اس لیے قبول کی گئی کہ قاتل میرا داماد ہے۔ وارثوں نے یہ سوچ کر خون بہا لینے پر آمادگی ظاہر کی ہوگی کہ اس فیصلے سے بادشاہ ممنون ہوگا اور انہیں مزید مراعات بھی مل سکتی ہیں، لیکن اس حقیقت سے دور فیصلے سے شاہی خاندان کے افراد کو کھلی چھوٹ مل جائے گی کہ جس پر چاہیں عرصہ حیات تنگ کر دیں،
جسے چاہیں مار دیں اور پھر غریب و نادار لوگوں کو خون بہا کی رقم دے کر صاف بچ جائیں۔ میں مکمل طور پر اس فیصلے کے خلاف ہوں، گو کہ اس سے میری بیٹی کو صدمہ پہنچے گا اور اسے بیوگی کا داغ سہنا پڑے گا، لیکن خاندان اور اولاد کی خوشی کی خاطر غریب رعایا کی جان اس طرح ارزا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرے داماد نے جو اس طرح بے باکانہ ایک غریب نوجوان کا خون کر دیا، اس میں ضرور یہ گھمنڈ شامل ہوگا کہ وہ سلطان کا چہیتا داماد ہے، اس لیے اسے بچانے کے لیے عدالت اور قاضی بھی سرگرم ہوں گے تاکہ بادشاہ کو خوش کر کے اپنے درجات بھی بلند کیے جائیں۔ لہٰذا میں کسی طرح اس فیصلے کی توثیق نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس خون بہا کے فیصلے پر عمل ہو گیا اور 22 اشرفیوں کے عوض میرے داماد کی جان بخش دی گئی تو اس فیصلے سے دولت مندوں کو بڑی ڈھیل ملے گی، کیونکہ شاہی خاندان کے لیے 22 اشرفیاں کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن میری نظر میں انسانی جان کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا میں اس فیصلے کی توثیق نہیں کرتا، اسے منسوخ کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ قاتل کو دار پر چڑھایا جائے، اور یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ پھانسی کے بعد عبرت کے لیے قاتل کی لاش کو 24 گھنٹوں تک شہر کے وسط میں لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کا خون بہانے کی جرت نہ ہو۔ اس فیصلے کے بعد ہر طرح سے سلطان سے سفارش کی گئی کہ وہ اپنے چہیتے داماد کی جان بخشی فرمائیں، لیکن عادل سلطان نے جواب دیا، یہی تو میری نیت کا حساب ہے۔ میں یہ داغ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے دور میں رعایا کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ آج ہر معاملے میں قصاص کی کار فرمائیاں جلوہ افروز ہیں، انصاف کا وجود عدالتوں نے ختم کر دیا، سب کچھ آسان ہے۔ حالیہ برسوں میں کتنے واقعات سامنے آئے جنہیں قتل عمدن ہی کہا جائے گا، لیکن نہ کوئی FIR درج ہوئی، نہ کسی کو سزا ہوئی۔ دن دہاڑے میڈیا پہ مونچھوں پہ تاؤ دیتے غراتے دھمکاتے اہلکار اپنی اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں، کیونکہ ذل الہی کا سایہ ان کے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ لیکن جب زمین کروٹ لیتی ہے تو سب کچھ لمحے بھر میں ختم ہو جاتا ہے۔ سمندر ناراض ہوتا ہے تو بستیاں اور محلات کو بہا کر لے جاتا ہے۔ طوفان باد و باران دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ پھر نہ خائن بچتے ہیں نہ پلی بارگین کے مجرم۔ تمام تر بے ایمانیوں سے لوٹی گئی دولت، محل نوادرات، ہیرے جواہرات، قیمتی گھڑیاں، ہیرے جڑے چشمے، سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے، اور باقی رہ جاتی ہے بدنامی۔ آج کسی کو بدنامی سے کوئی سروکار نہیں کہ بدنامی ہی ان کے کارناموں کی امین ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اگر ہر ناجائز طریقے سے دولت نہ کمائی تو حکمرانی اور عدالتوں کا کیا فائدہ؟ قیامت، عذاب قبر اور نامہ اعمال سب آج کے حکمرانوں کے لیے محض خرافات ہیں۔ عدل، انصاف کس چڑیا کا نام ہے؟ انہیں نہیں پتہ، لیکن بصیرت والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔